کیا کیا اس بی بی نے؟ سوچئے گا، وہ بی بی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، تو آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ایک دن یہی بی بی خود گھر سے باہر تشریف لے آتی ہے؟ وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا۔ شہید باقر الصدر فرماتے ہیں اگر فاطمہ زہرا اس دروازے سے جائیں تو مسجد اور فاطمہ کے گھر میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن نہ، آج کہاں سے جا رہی ہیں؟ آج گلیوں سے گزر کر مسجد نبوی کے مرکزی دروازے سے جا رہی ہیں۔ کس کس کو ساتھ لیا، کیا انداز ہے، کل عرض کروں گا۔ آج جب میں شیخ عباس قمی کی بات کر رہا تھا تو انہی کی بات پہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ یہ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، بیت الاحزان ان کی دوسری کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک عجیب روایت بیان کی۔ کیا ہے مظلومیت فاطمہ؟ قاتل خود گواہی دے۔ 64 ہجری میں امام حسین کی شہادت کے 3-3.5 سال گزرنے کے بعد ایک شخصیت کا بیٹا کچھ افراد کے ساتھ مدینے سے شام گیا اور یزید سے ملاقات کی اس وفد کے ہمراہ، اور کیا بات کی کہ یزید تم نے حسین کو قتل کیا، حسین کے بھائیوں کو قتل کیا، حسین کے جوان بیٹوں کو، شیرخواروں کو تم نے قتل کر دیا، حسین کے ساتھیوں کو قتل کیا، یہ تمہارا اور حسین کا معاملہ تھا، میں اس سے متعلق بات نہیں کروں گا۔ اگر تو یہاں تک رک جاتا تو میں کبھی تمہارے پاس نہ آتا، لیکن مجھے شدید دکھ ہے کہ تمہارا جھگڑا تھا تو مردوں کے ساتھ تھا۔ کیوں نبی زادیوں کو درباروں میں لے کے آیا؟ کیوں رسول اللہ کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے کے آیا؟ وہ بھی نامحرموں کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے۔ جیسے یزید نے یہ بات سنی یہ غصے سے کانپنے لگا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ غصے سے اٹھا اور اس نے جا کر لکڑی کا، تفصیلی روایت ہے میں اختصار کر رہا ہوں، لکڑی کا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تحریر نکالی اور لا کر اس کے سامنے پھینکی کہ پڑھو یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ خط ہے جو مدینے سے تمہارے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا، اور میرے باپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس خط کو سنبھال کے رکھنا، تمہیں کبھی کام آئے گا۔ کیا لکھا تھا؟ خود لکھنے والے نے لکھا، کہا کہ 30 صفر کو میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر کی طرف روانہ کیا، جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ، لیکن گھر کا کوئی فرد دروازے پر نہ آیا، اور علی کے گھر کی ایک کنیز دروازے پہ آئی اور میرے بھیجے ہوئے غلام سے کہا جاؤ اپنے مالک کو بتا دینا کہ میرے مالک علی قرآن حکیم کی تدوین اور جماوری میں مصروف ہے، اور جب تک ان کا کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ باہر تشریف نہیں لائیں گے۔ جب میرا بھیجا ہوا غلام خالی واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا، تو میں نے اپنے چند معتمد قریبی ساتھیوں کو دوبارہ روانہ کیا اور ان سے کہہ کے بھیجا کہ جاؤ اب کی بار علی کو اپنے ساتھ لے کے آنا، اور اگر علی ساتھ نہ آئے تو بتا دینا کہ اب فلاں خود آئے گا، اور جب خود آئے گا تو ہر حال میں آپ کو اپنے ہمراہ مسجد میں لے کے آئے گا بیعت کے لیے۔ میرے بھیجے ہوئے افراد جب دوبارہ گئے تو اب کی بار کنیز کے بجائے خود نبی کی بیٹی آئی دروازے پر، اور میرے بھیجے ہوئے افراد سے کہا کہ جاؤ فلاں کو بتاؤ کہ بالآخر وہ ہم آل محمد سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ علی مسجد میں آ کے تمہاری بیعت کریں تو یاد رکھو جب تک فاطمہ زہرا زندہ ہے فاطمہ کی زندگی میں کبھی علی مسجد نہیں آئیں گے، آ کے بیعت نہیں کریں گے تمہاری۔ کہا جب دوبارہ
میرے بھیجے ہوئے افراد کو رد کیا گیا. اب میں اٹھا غصے سے اور میں نے 50 افراد کو اپنے ہمراہ لیا. تلواریں اٹھائیں، تازیانے اٹھائے، لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے اور ہم چل پڑے علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف کی طرف. جب پہنچے ان 50 میں سے ایک فرد کو میں نے اشارہ کیا، جاؤ دروازے پہ دستک دو، علی کو بلاؤ. جب دستک ہوئی میں نے محسوس کیا علی کے قدموں کی آہٹ، لیکن اس دوران میں نبی زادی آ کر علی کے سامنے رک گئی اور علی سے کہا، اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے. ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آج آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے. آج نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا آپ کا دفاع کرے گی. علی نے یہ کہا نبی زادی جیسے مناسب سمجھتی ہے. کہ اس کے بعد علی پیچھے ہٹ گئے. فاطمہ دروازے پہ آئی اور میری فاطمہ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی. بالآخر میں نے کہا فاطمہ دیر نہ کرو، علی کو باہر بھیجو، اور اگر تم نے علی کو بھیجنے میں تاخیر کی میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا. کہا جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ کہا آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. بس میرے اشارے سے قنفس آگے بڑھا اور اس نے در فاطمہ زہرا کو آگ لگائی. کہ جب آگ لگ گئی اور دروازہ جلنے لگا تو میں غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ میں نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا. میرے عزیزوں مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا. لیکن کیا کروں، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گئی. ادھر دروازہ گرا، ادھر سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے. بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کروں، لکھنے والے نے خود یہ لکھا کہ ہم اس دروازے کو رونگتے ہوئے آگے بڑھے. 50 میں سے 11 افراد علی کے گھر میں داخل ہوئے. سب سے آگے میں تھا اور میں علی کے بہت قریب پہنچ چکا تھا. قریب تھا کہ میں علی کے گلے میں رسی ڈالتا، لیکن نہیں معلوم کیا ہوا کہ اچانک سے فاطمہ زہرا کس طرح سے اٹھی اتنی تیزی سے کہ آ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑے ہو گئی. میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہوئی اور کہا ہے فلاں جا واپس چلا جا، فاطمہ کی زندگی میں تو کبھی علی ابن ابی طالب تک نہیں پہنچ پائے گا. کہ ایک مرتبہ میرے دل پر ترس آیا، فاطمہ کے لیے میرا دل نرم ہوا، میں واپس جانے لگا، لیکن علی کا بغض اور دشمنی میرے دل پر طاری ہوئی. میں نے کہا فاطمہ درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو خود ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی. فاطمہ نے آواز بلند کی، جو جی چاہتا ہے ظلم کر، آج فاطمہ تمہارے اور علی کے درمیان سے نہیں ہٹے گی. کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایسا تماچا